السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، یہ کتاب لکھے ہیں حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب مدد ذلہ، مجاز حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب مدد ذلہ۔ بہت ہی اچھی کتاب ہے ماشاء اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ہر کسی کے پاس یہ کتاب لازمی ہونی چاہیے، ہر کسی کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے۔ اس میں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں، سو کر اٹھنے سے لے کر شام میں پھر دوبارہ سونے تک ہماری زندگی کس طرح سے ہونی چاہیے کہ ہمارے ہر کام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہونی چاہیے۔ اس کتاب کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں۔ صرف 10 روپے کی کتاب ہے۔ اگر آپ خالی وقت میں بزنس کرنے والے، اپنے بزنس کے وقت، خالی وقت جب بھی آپ کو ملتا ہے، دکاندار دکان میں بیٹھے بیٹھے خالی بیٹھے رہتے ہیں، تو اس کتاب کا مطالعہ کیا کریں۔ آپ کو ہر زبان میں یہ کتاب مل جائے گی، کوئی بھی آپ زبان جانتے ہو، ہندی، انگلش، کنڑ، ہر لینگویج میں کتاب ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں۔ یہ میرے پاس ہے، اردو میں لکھی ہوئی ہے، بہت اچھی کتاب ہے ماشاءاللہ۔ میں سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتاؤں۔ سب سے پہلے ہم شروعات کریں گے سو کر اٹھنے کی سنتیں۔ سب سے پہلی سنت صبح سے ہی وقت، اس میں صبح کی سنتوں سے ہی شروعات کیے ہیں۔ سو کر اٹھنے کے بعد ہمیں کیا کیا کرنی چاہیے، کیسے اٹھنی چاہیے، کیا کرنی چاہیے، یہ کچھ سنتیں ہیں سو کر اٹھنے کے بعد کی۔ آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو سو کر اٹھنے کی سنتیں ہی بتائیں گے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سو کر اٹھنے کی سنتیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ نمبر 1، نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرہ اور آنکھوں کو ملنا تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے۔ جیسے ہی ہم نیند سے اٹھتے ہیں، فوراً اپنے ہتھیلیوں سے اپنے آنکھوں پہ نہیں ملنا ہے، اپنے ہتھیلیوں کے اوپر والا حصہ جو ہے، اس سے ہم اپنے آنکھوں پہ ملیں گے۔ انگلیوں کے اوپر والا حصہ ہتھیلیوں سے نہیں ملنا ہے، کیونکہ ہم ہتھیلی سے اپنے آنکھوں میں ملیں گے نہیں، کیونکہ جراثیم اگر آنکھ میں چلے جائیں گے تو آنکھ خراب ہونے کا خدشہ ہے، اس وجہ سے۔ نمبر 2، صبح جب آنکھ کھلے تو 3 مرتبہ الحمدللہ کہیں۔ سو کر اٹھنے کے بعد 3 مرتبہ الحمدللہ کہیں گے اور کلمہ طیبہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ پھر اس کے بعد سو کر اٹھنے کی دعا پڑھیں گے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یہ دعا بہت مشہور دعا ہے سو کر اٹھنے کے بعد کی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو تک والدین یاد کراتے ہیں سو کر اٹھنے کی دعا، سونے کی دعا، کھانے کی دعا۔ تو یہ چھوٹی سی دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ نمبر 3، جب بھی آپ سو کر اٹھیں تو مسواک کر لیں۔ جب بھی ہم سو کر اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو سو کر اٹھتے ہی ہمیں سب سے پہلے کیا کرنی چاہیے، برش کرنے کے بجائے مسواک کر لینی چاہیے۔ مسواک سو کر اٹھنے کے بعد، ہم اٹھتے کس وقت ہیں، نماز سے پہلے اٹھیں گے۔ جب نماز کے لیے جا رہے ہیں تو گھر سے وضو کریں گے۔ جب ہم وضو کریں گے تو سب سے پہلے کیا کریں گے، مسواک کریں گے۔ مسواک کر کے پھر وضو کریں گے، فارغ ہو جائیں گے، فارغ ہو کے وضو کر کے مسواک کر کے پھر نماز کے لیے جانا ہے۔ اس کا فائدہ، وضو میں دوبارہ مسواک کی جائے گی۔ جب ہم سو کر اٹھ کے فوراً اگر مسواک کر لیے، وضو نہیں کر رہے ہیں تو مسواک کریں گے، یہ علیحدہ سنت ہے۔ اس میں لے کے سو کر اٹھتے ہی مسواک کرنا علیحدہ سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھتے ہی پہلے مسواک کرتے تھے، پھر اس کے بعد فارغ ہوتے تھے۔ فارغ ہونے کے بعد جب وضو کریں گے تو پھر دوبارہ مسواک کرتے تھے۔ اس سو کر اٹھنے کے بعد جو مسواک کرنا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علیحدہ سنت ہے، مطلب دوسری سنت ہے۔ جو وضو میں ہم مسواک کرتے ہیں یہ الگ سنت ہے، اور سو کر اٹھنے کے بعد فوراً جو مسواک کریں گے یہ الگ سنت ہے۔ نمبر 4، پیجامہ یا شلوار پہنے تو اول داہنے پاؤں میں، سب سے پہلے ہم پینٹ وغیرہ کچھ بھی پہن رہے ہیں، پینٹ، ازار، شلوار، جو بھی بولتے ہیں، جو بھی زبان جو بھی جانتے ہیں، تو ہم پہن رہے ہوں تو سب سے پہلے کون سا پیر ڈالنا چاہیے، دایاں پیر، مطلب سیدھا پیر ڈالنا چاہیے۔ پھر بائیں پاؤں میں، پھر ہم الٹا پیر ڈالیں گے۔ جب قمیص پہنے تو پہلے دائیں آستین میں ہاتھ ڈالیں۔ قمیص مطلب جب کرتا پہن رہے ہوں، شرٹ پہن رہے ہوں، ٹی شرٹ پہن رہے ہوں، بنین پہن رہے ہوں، تو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے سیدھا ہاتھ دائیں آستین میں ہاتھ ڈالیں، پھر بائیں آستین میں۔ اسی طرح صدری جو بھی آپ پہنیں گے، ایسے ہی جوتا پہنتے ہوئے پہلے دائیں پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں پہنیں۔
चप्पल, शूज़, जूते जो भी आप पहन रहे हो तो सबसे पहले हमें दायां कदम उसके अंदर डालनी चाहिए, फिर उसके बाद बायां। और जब उतारें तो पहले बाएं तरफ का उतारें, फिर दाएं का। पहनते वक्त सीधा पैर पहले रखना है, पहले सीधा पैर में पहनना है। जब उतारेंगे हम चप्पल तो सबसे पहले कौन सा उतारना है? बायां उतारना है। जब उतारें तो पहले बाएं तरफ का उतारें, फिर दाएं का। और बदन की पहनी हुई हर चीज़ के उतारने का ही यही तरीक़ा मसनून है। जब कोई भी चीज़ हम पहने हैं, जैसा कि कुर्ता पहनने का तो बताया कि सीधे आस्तीन में पहले डालनी चाहिए, फिर बाद में उल्टे आस्तीन में डालनी चाहिए। तो यही निकालने के जो तरीके हैं वो सब पहले बाईं तरफ से निकालनी चाहिए और बाद में दाएं तरफ से निकालनी चाहिए। नंबर 5, बर्तन में हाथ डालने से पहले 3 मरतबा हाथों को अच्छी तरह धो लें। कोई भी बर्तन पकड़ना है, सोकर उठे हैं, बर्तन पकड़ना है तो सबसे पहले क्या करना है? हमें अपने हाथों को अच्छे से धो लेना है। नंबर 6, इस्तंजे के लिए पानी और ढेले दोनों ले जाएं। 3 ढेले या पत्थर हों तो मुस्तहब है। अगर पहले से बैतुल खला में इंतज़ाम किया हुआ हो तो काफ़ी है। आजकल तो इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह हर घरों में पानी का इंतज़ाम होता है। नंबर 7 है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर ढाँप कर और जूता पहनकर बैतुल खला तशरीफ़ ले जाते थे। जिस हालत में है उसी हालत में बैतुल खला में नहीं जाना है। जैसे कि बाहर से आए हैं, सर पे टोपी नहीं है, चप्पल नहीं है, ऐसे ही बैतुल खला में नहीं जाना है। हमेशा सर पर टोपी ढाँप कर ही बैतुल खला में जाना चाहिए। क्या बोलते हैं, और जूते चप्पल वगैरह बैतुल खला में होनी चाहिए जाने के लिए। वहाँ के ख़ास जूते, आजकल का रिवाज है जैसे बैतुल खला पैखाना वगैरह जो भी बनाते हैं घरों में, तो वहाँ के चप्पल अलग रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। नंबर 8, बैतुल खला में दाखिल होने से पहले ये दुआ पढ़ें। जब भी हम बैतुल खला जा रहे हों, सुबह में उठने के बाद या कभी भी दिन भर में, जब भी बैतुल खला इस्तिंजा के लिए बैतुल खला के लिए जाना हो तो दुआ पढ़ना है। पहले बैतुल खला में जाने से पहले दुआ पढ़ेंगे। बैतुल खला में जाने के बाद मुंह नहीं खोलना चाहिए, बात भी नहीं करना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे? बैतुल खला जाने से पहले दूर खड़े होकर दुआ पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है? दुआ है बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइथ। फ़ायदा लिखे हैं मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने मिरक़ात में लिखा है कि इस दुआ की बरकत से बैतुल खला के खबीस शयातीन और बंदे के दरमियान पर्दा हो जाता है। क्या करना है? दुआ पढ़ के बैतुल खला में जाना है और हमारे और शैतान के दरमियान क्या होता है? एक पर्दा हाइल हो जाता है, दरमियान पर्दा हो जाता है, जिससे वो शर्मगाह नहीं देख पाते। क्या है? गंदे शयातीन जो रहते हैं, अगर हम दुआ पढ़े बगैर बैतुल खला में जा रहे हैं तो गंदे शयातीन हमारी शर्मगाह को देखेंगे। तो इस किताब में लिखा हुआ है गंदे शयातीन नहीं देख पाएंगे अगर हम दुआ पढ़ के जाएंगे। नीज़ ये भी लिखा है कि खुबूसी की बा पर पेश और जज़म दोनों जायज़ है। खुबूसी है, पेश पर है, बा पर पेश है, तो खुबूसी की जगह बा पर जज़म भी दे देंगे तो भी चल जाएगा। खुबूसी की जगह खुबसी भी बहुत सारों को सुना है मैंने, मकतब के बच्चे खुबूसी के बजाय खुबसी पढ़ते हैं क्योंकि उनको ऐसे ही सिखाया है। खुबूसी भी जायज़ है और खुबसी भी पढ़ सकते हैं। नंबर 9, बैतुल खला में दाखिल होते वक्त पहले बायां कदम रखें और कदमचे पर सीधा कदम रखें और उतरने में बायां पैर कदमचे से नीचे रखें। क्या फरमाया? बैतुल खला में दाखिल होते वक्त पहले बायां कदम रखना चाहिए। बैतुल खला में जब हम जा रहे हों तो बायां मतलब उल्टा पैर रखना चाहिए। सीधा पैर रख के बैतुल खला में नहीं जानी चाहिए। सीधा पैर रख कर घर में दाखिल होनी चाहिए, मस्जिद में दाखिल होनी चाहिए। जब हम कोई गंदी जगह पर जा रहे हैं तो वहाँ पे सीधा कदम नहीं रखनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में जा रहे हों, घर पर आ रहे हों तो सीधा कदम रख के आया करते थे। मस्जिद में जाना है तो सीधा कदम पहले रखते थे। तो ऐसे हम बैतुल खला में जा रहे हैं तो क्या करना है? सबसे पहले बायां कदम रखेंगे। बायां मतलब उल्टा पैर रखेंगे और कदमचे पर सीधा कदम रखें। जैसे बैतुल खला में जाएं, बैतुल खला में जाते वक्त तो बायां कदम रखना है और जब टॉयलेट का जो पैर रखने की जो जगह होती है उस पर सीधा कदम रखना है, उस पर सीधा कदम रखें और उतरने में बायां फिर कदमचे से नीचे रखें। उतरने के वक्त बायां निकालें वहाँ से। ये ज़ादुल मआद में लिखा हुआ है। नंबर 10 पर है, जब बदन नंगा करें तो आसानी के साथ जितना नीचा होकर खोल सकें उतना ही बेहतर है। जब भी हम कपड़े निकाल रहे हों, चाहे वो आप अकेले हों, कुछ भी हो, एक हया भी एक चीज़ होती है। हम खुद अपने आप से हया करनी चाहिए। जब भी हम दूसरी चीज़ों से हया कर सकते हैं
تو ہم اپنے آپ سے بھی حیا لازمی ہے. ہم اپنے جب ہم نہا رہے ہوں تو اپنے جب کپڑے نکال رہے ہوں تو خود سے بھی شرم کرنی چاہیے، خود سے بھی شرم ہونا چاہیے. تو ہم کیا کرنا ہے، جھک کر بیٹھ کر کپڑے نکالنی چاہیے. یہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ جتنا ہو سکے نیچے جھک کر نکالیں. جب بدن ننگا کریں تو آسانی کے ساتھ جتنا نیچا ہو کر کھول سکیں اتنا ہی بہتر ہے. بہت لمبا ویڈیو ہو جائے گا، 13 منٹ ہو چکے ہیں، صرف 10 سنتیں ہوئی ہیں. انشاءاللہ اب کافی ساری سنتیں ہیں، 25 سنتیں ہیں. تو انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں ضرور میں آگے کی سنتیں ضرور ڈالوں گا. آپ لوگ یہ ساری سنتیں اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. یہ سنتیں ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی معمولی ٹیچر بتائی ہوئی، اسکول کی ٹیچر بتائی ہوئی، کتاب میں بتائی ہوئی چیز نہیں ہے. یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے. جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں تو ہمیں صرف ان کو ماننا نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صرف ان کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے. صرف نبی کو ماننا، بڑے بڑے بارہویں کرنا، ربیع الاول میں ناچنا، لیکن ان کا طریقہ ہماری زندگی میں نہیں ہے. عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن نہ ان کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے، نہ ٹوپی ہوتی ہے، نہ ان کا لباس سنتی ہوتا ہے اور نہ ہی ان کا چہرہ سنتی ہوتا ہے، نہ بات کرنے کا طریقہ سنتی ہے، نہ ان کی زندگی میں کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کوئی سنت ہے. تو ان کو ماننا ہی عشق نہیں ہے. ان کو ماننا صرف یہ عشق کی علامت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں اس طرح بننا، جس طرح تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا، جو زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، ہمیں ان کے طریقے پر، ہمارا ہر عمل ان کے طریقے پر ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے بات کرنی چاہیے. آج سنتیں میں نے پڑھا، دیکھیں اٹھنے سے لے کر دوبارہ ہم جیسے سو رہے ہوں اس وقت تک کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں کہ ہر عمل ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونی چاہیے. تو میں آپ لوگوں سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ جو بھی آپ کام کریں گے وہ سنت کے طریقے پر کریں گے، سنتوں پر عمل کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی دل میں بڑھے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کے اور زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.